بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوگا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن زیادہ قریب ہوگا۔ علامہ سخاوی نے قول بدی میں الدر المنظم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس وجہ سے جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق زیادہ ہوگا، اور جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق زیادہ ہوگا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواب دینے میں سہولت ہوگی اور آسانی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو جب دفن کیا جاتا ہے، قبر میں مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، جس وقت اس کو دفن کیا جائے، چاہے رات کو ہو، چاہے مغرب کے وقت ہو، چاہے عشاء کے وقت ہو، چاہے فجر کی نماز کے وقت ہو، سورج نکلنے کے وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا امتحان جو مومنین کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مٹی ڈال کر ابھی مٹی ڈالنے والے دور گئے بھی نہیں، اتنے بھی وہاں پر دو فرشتے آئیں گے جس کو ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کا نام نہیں ہے منکر اور نکیر، یہ ہے اس حیت کے، ہے اس شکل کے، ہے اس طریقے کے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خود ہی ڈر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکر اور نکیر، ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ اس کا نام ہوگا، جیسے کسی کا نام عبد الغفور ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الرحیم ہوتا ہے تو اس کا نام ہوگا، ایک کا نام منکر ہوگا، ایک کا نام نکیر ہوگا۔ نہیں، لیکن یہ تو لغوی معنی کے اعتبار سے عربی میں ایسا نکارت والا، ایسا اجنبی، ایسا پہلی مرتبہ دیکھا ہو گیا، ایسے دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیتے ہیں۔ جہاں پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑا کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہو گیا اور وہ روح بدن میں بیٹھ گئی، وہ جو کفن وہ بندہ وہ سارا سرک کر یہاں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت ہو۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس وقت ہم بولنے میں تو بہت آسانی سے بول رہے ہیں۔ برزخ کے احوال کیا ہیں، کیسے ہیں، بہت ہی عجیب حالت ہے اس کی۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا، اب تو ہے نہیں وہ کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو کر 1 سال پورا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق شہید ہوئے نا، حضرت عمر فاروق کو تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور شہید ہوئے تھے۔
اور شہید تو وہ کہ بس شہادت کا تو درجہ اس سے اونچا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے، شہادت کے 1 سال کے بعد کسی آدمی نے، کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور اپنے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں حساب کتاب سے فارغ ہوا۔ 3 سوال، من رب من دین و من نبی، یہ کون ہے، یہ نبی کون ہے، یہ صرف 3 سوال کے لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سیکنڈ کا کام ہے، اس میں کیا ہے، فٹافٹ سمجھ میں نہیں۔ لیکن جب میں نے یہ کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے بعد آنکھیں مسلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی میں حساب کتاب سے فارغ ہوا، سوال جواب سے فارغ ہوا۔ بزرگوں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے آخرت اور آخرت کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ بس ہماری تو مغفرت ہی ہے اور معاف ہو جائیں گے، اور کیا جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آج لوگ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب سے کہ پیر صاحب مغفرت کروا دیں گے۔ ارے پیر کا خود کا ٹھکانہ نہیں تو تمہاری کہاں سے مغفرت کروا دیں گے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو جو تکلیف پہنچائے گا مجھے تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ سن، وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو ہم نے مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں اس کو پتہ نہیں کیسا کیا ہے سمجھ رکھا ہے یا کیسا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں تو خود کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس سے زیادہ رحم کرے، ڈرانا مقصود نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس سے بھی زیادہ رحم کرے، بالکل معاف کر دے۔ لیکن جو کتابوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا جب انگوٹھا پکڑا جائے گا تو آدمی بیٹھ جائے گا، اور اس وقت کتابوں میں لکھا ہے چاہے جس وقت دفن کیا گیا ہو، رات کو دفن کیا گیا ہو، عشاء کے بعد دفن کیا گیا ہو، لیکن اب تو دوسری دنیا میں پہنچ گیا، یہی عالم برزخ، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو موقع ہے، قیامت تک کا جو زمانہ ہے، قیامت تک کا جو وقت ہے، وہ سارا وقت عالم برزخ ہے۔ اور سور پھونکنے کے بعد جب دوبارہ اٹھ جائیں گے وہ عالم آخرت ہے، وہ آخرت دنیا ہے، یوم الجزا ہے، بدلے کا دن، اور اس کے بعد تو پھر جنت ہے، اور جنت کا تو وقت کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اور پوری امت محمدیہ کو جنت سے فردوس عطا فرمائے۔ تو اس وقت اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ آدمی مرا ہے، قبر میں گیا ہے، قبر میں دفن ہوا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں، وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی تو دنیا ہی میں ہوں، ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا اسے۔ اور وہ فرشتے کو کہا گیا کہ ٹھہر جاؤ، بیٹھو تم، ابھی وہ پوچھنے آیا ہو، تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ بات میں لگ گیا تو یہ سورج ڈوب جائے گا اور میری عصر رہ جائے گی۔ جو آدمی نماز کا پابند ہے، جو آدمی عصر کا اہتمام کے ساتھ ادا کرتا تھا وہ تو کہے گا، لیکن جس کی ہر نماز ہی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی تھی، موقع ملا تھا پڑھ لیا، نہیں موقع ملا تھا کچھ نہیں، فرشتے کہیں گے، وہ کہے گا نا کہ ٹھہر جاؤ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو پھر میں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ فرشتہ کہے گا کہ بندے پہلے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا، یہ تیرا پہلا امتحان تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ نماز کی پابندی تھی یا نہیں، آج نماز کی پابندی تو ہم کر نہیں رہے، موقع مل گیا تو پڑھ لی،
ہم پہلا امتحان تمہارا لے رہے تھے نماز کی پابندی تھی یا نہیں، تو نے جب کہا کہ مجھے اثر میری قضا ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ تو اطمینان سے کیا پابندی کے ساتھ پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا تھا، اس لیے پہلے امتحان میں تو کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ من ربک، پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور پھر جس جگہ پر بھی وہ دفن ہوگا وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک کے جتنے پردے ہیں وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے اشارہ کر کے بتائیں گے کہ وہ حضرت جو تشریف فرما ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ کب وہ موقع آئے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، سب سے پہلی زیارت یہ ہوگی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں 5 مرتبہ بتایا کرتے تھے، خاص کر کے جب مہمان آتے تھے وہ کبھی بغیر داڑھی کے ہوتے تھے تو کہا کہ اللہ کے بندے داڑھی رکھو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے داڑھی رکھو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے۔ ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ ایک مشت داڑھی ہوگی وہاں تک نہیں آئے گی؟ کسی کے پاس گارنٹی تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ قبر میں جب گئے، موت آ گئی تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، قبر میں گئے اور فرشتہ نے بتایا کہ وہ کون ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا جو میری شکل پر نہیں آیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو میری شکل پر نہیں آیا میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، بتاؤ اس وقت کون مددگار ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلقات پیدا کرو۔ اگر محبت اور تعلقات پیدا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ ہمارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہاں سے کہ اس کو کہو نوم کا نومت العروس، دلہن سوتی ہے اس طرح اس کو کہو کہ سو جاؤ۔ بتایا جائے گا پھر جنت کی جہنم کی وہ جگہ ہے اور یہ، اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ دروازہ کھول دو اور اس کو کہا کہ اب قیامت تک کے لیے تم آرام کرو بس۔ جیسے دلہن کو نوم کا نومت العروس، یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورس تم کرتے ہو تو عورس کا ثبوت کہاں ہے؟ حدیث میں قرآن میں ثابت تو ہونا چاہیے نہیں، تو کہا یہ نہیں ہے نوم کا نومت العروس، ہم کے عروس تو ہے۔ ارے عروس کے معنی تو یہ دلہن کے ہیں، یہاں تو عورس کے تھوڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کم وقت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال جانتے ہو آپ کہ دلہن کو اپنا دلہا کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی اٹھانے کی، نہیں، اس کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں لٹا دیں گے اور کہا کہ آرام سے لیٹے رہو، اب کب قیامت آ جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کو جنت کی خوشبو آتی رہے گی، جنت اس کے سامنے ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس کی حدیث میں یہ بھی ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں سب سے پہلا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا کہ یہ کون ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھا ہے تو جواب دے دے گا، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کیے، پتہ نہیں کیا جواب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، قیامت کے دن پور صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تولے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔
ایک اور حدیث میں حضرت انس سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات پانے والا قیامت کے دن اس کے ہولوں اور گھبراہٹ سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود زیادہ پڑھتا ہو کتنا فائدہ ہے. زاد السعید میں حضرت انس سے روایت نقل کیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. علامہ سخاوی نے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹائے, دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے. جس وقت لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہو, جس وقت لوگ سنتوں پر عمل نہ کر رہے ہو, ایسے وقت میں سنت کے اوپر عمل کرنے والا یہ سنت کو زندہ کرنے والا ہے. آج داڑھی نہیں رکھتے, اس وقت داڑھی رکھ رہے ہو, سمجھ میں, اور لوگ سنتیں نہیں پڑھتے, جمعہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. ایسے وقت میں سنتوں کو تم اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہو. سب اس میں شامل ہیں. علامہ میری سنت کو زندہ کرے. تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. یہ تینوں قسم کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خصوصی راحت کے ساتھ, خصوصی توجہ کے ساتھ عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے. علامہ سخاوی نے حضرت ابن عمر کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود کے ساتھ مزین کیا کرو, اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے. جب بیٹھو تو درود پڑھا کرو, مجلسوں کو درود سے مزین کیا کرو, اس وجہ سے کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے. علامہ سخاوی نے قلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 100 مرتبہ ہے. اور حضرت اقدس گنگوئی قدس السر بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے, جیسے کہ آئندہ فصل میں آ رہا ہے. ابھی حدیث میں بتایا کہ کثرت سے درود پڑھو. اب بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے خاندان میں ایک عورت گزری ہے, امی بھی اس کا نام تھا. بہت نیک, بہت متقی, بہت پرہیزگار. میں نے ایک قصہ اس سے پہلے حفظ میں تمہیں سنایا بھی تھا ان کے متعلق. مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی, بہت نیک آدمی, بہت بڑے بزرگ آدمی گزرے ہیں. ان کی صاحبزادی ہے وہ. ان کی بزرگی کے بہت سارے واقعات. ابھی کچھ صرف یہ کہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ان کے لڑکے جو تھے حضرت شیخ کا اس پورا کا پورا خاندان دیندار پہلے سے چلا رہا ہے. ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان ہے یہ. تو ان کی یہ والدہ اتنی متقی اور پرہیزگار تھی کہ ان کے یہ بیٹے حکومت کی لائن سے نوکری کرتے تھے. جج تھے کسی جگہ پر یا کلیکٹر تھے کسی جگہ کے, مظفر نگر کے کلیکٹر تھے. انگریز کا دور تھا. تو ان کی یہ والدہ ان کے پیسے استعمال بھی نہیں کرتی تھی, ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی کہ میں تمہارے پیسے کو استعمال نہیں کروں گی اس وجہ سے کہ تم حکومت کے کارندے ہو اور حکومت والے سود خور, بیاج خور اور پیسے ہوتے ہیں. اتنی متقی پرہیزگار. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کلیکٹر ہیں ان کو حافظ کیا تھا. تو ہر ایک ماں باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے سے میں قرآن کو سنوں. تو وہ آتے تھے. وہ تو بہرحال کوئی کلیکٹر ہو گیا ہے, کوئی کیا ہے سرکاری عہدے میں پہنچ گیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وقت تھوڑا ملتا ہے. تو جب وہ آئے رمضان کا موقع تھا تو انہوں نے کہا ماں نے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں حافظ کیا تھا تاکہ تم سے میں تراویح سنتی, تمہارے پیسے تو میرے کوئی کام کے ہیں نہیں.
میں تو تراویح سننے سے بھی گئی، وہ یہ سمجھی کہ اتنے سال میں بچپن میں حافظ کیا تھا اور اب یہ کلیکٹر ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، اس کو یاد واد کیا ہوگا؟ بھول جاتے ہیں نا۔ اور خاص کر کے اس طریقے سے کیا ہے، گورنمنٹ کی نوکری ہو۔ بیٹے نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا اماں جی آج ایسا کریں کہ آج میں آپ کو تراویح میں آج آپ کو پڑھاؤں گا، اماں آج میں آپ کو تراویح پڑھاؤں گا۔ عشاء کا وقت شروع وقت میں وضو کر کے تیار ہو جائیے ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ عشاء کے بعد مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی عشاء وقت شروع ہو گیا کہ جلدی سے تراویح پڑھ لو پھر فارغ ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی تو یہی ہے کہ جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، عرب لوگ کہتے ہیں عرب کہ یہ لوگ عجیب ہے، روزہ رکھا ہے، افطار کیا ہے، ابھی ہوا نہیں چھوٹی، ابھی پیشاب نہیں کیا، بھاگا نہیں کیا، اور عشاء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے ذرا دیر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے سعودیہ میں تم نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ مغرب 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور رمضان میں 2 گھنٹے کے بعد تراویح کی اذان ہوتی ہے۔ وہاں مکہ میں دیکھا ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، جیسے ہم لوگ اٹھا اڑے، جلدی سے فارغ ہو جاؤ، پھر بیٹھ کر بات گپ شپ کرتے رہیں گے، لیکن کیا ہے جلدی فارغ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اماں ابتدائی وقت میں تیار ہو جانا۔ ابتدائی وقت میں وہ آئے اور آ کر اماں کو کہا کہ اماں چلو میں تراویح پڑھاتا ہوں۔ اماں ابتدا کر لی اماں نے، انہوں نے تراویح شروع کر دی اور پہلی رکعت میں شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہو گئی گاڑی۔ پہلا پورا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، پانچواں ہوا، چھٹا ہوا، ساتواں ہوا، آٹھواں ہوا، اور قل اعوذ برب الناس پر پہلی رکعت پوری ہوئی۔ قل اعوذ برب الناس پر پہلی رکعت پوری ہوئی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور مفلحون تک پڑھا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اماں کو کہا اماں 18 رکعت تم پڑھتے رہنا، میں تو چلا۔ یہ ہے ہمارے مشائخ بزرگان دین، یہ ہے ہماری عورتیں کہ جو پورا قرآن انہوں نے سن لیا، لیکن نہ تو پاؤں دکھے، نہ پاؤں میں کچھ ہوا، نہ کرسی پر بیٹھنا پڑا، نہ کیا ہے کچھ کرنا پڑا۔ یہ حضرات ہیں جنت کے صحیح حقدار۔ ہم تو خاموخائی ہوتا کچھ نہیں، اور کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بکنگ ہے بس ختم، ایک ایسا بکنگ کہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لے جائے، مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، لیکن ڈرتے رہنا چاہیے۔ ڈر بھی رکھو تاکہ نیک کام کرو، نیک کام کرو اور ڈر رکھو، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو بات اس کے اوپر آتی ہے، میں نے پہلے بھی تم کو سنایا تھا کہ ان کے اس میں کیا سوانح میں، ان کی جو سوانح ہے وہ دن بھر میں کیا پڑھتی تھی، کتنا پڑھتی تھی، اس میں لکھا ہے کہ درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ مرتبہ۔ پتہ نہیں ان کے پاس وقت میں کیسے برکت ہوتی ہوگی، یہاں تو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، سانس چڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ، ذرا پڑھ کے دیکھیے ایک دن درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، ان کے نام اس میں لکھا تھا۔ بہرحال بزرگان دینوں کی بات ایسی ہی ہوتی ہے۔ ابن عمر کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو۔ اگر درود شریف کے ساتھ مجالس کو مزین کرے گے تو پھر غیبت کون کرے گا؟ ہم نے تو اپنی مجالس ہیں غیبت کے ساتھ مزین کر رکھی ہے، جہاں دو بیٹھ گئے غیبت شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ درود شریف سے مزین کرو، درود پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں غیبت سے بچنے کی کوشش کرو۔ بہرحال
بات مسئلہ اس کے اوپر چل رہا تھا کہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ بھائی کثرت ہے کتنی کو کہتے ہیں کثرت؟ ہمارے نزدیک تو 1,24,000 مرتبہ پڑھو وہ کثرت ہے۔ اب یہ ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یہاں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گے تو بھی کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کی امید ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے والوں میں تم کو شامل کر لے گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ، جو آدمی 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کثرت سے پڑھتا ہوں۔ لیکن ہماری طرف سمجھنا 2-4 مرتبہ پڑھنے والا کہے میں کثرت سے پڑھتا ہوں، نہیں۔ اس وجہ سے کم اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ پڑھ رہا ہے، علامہ سخاوی نے حدیث بالا انا اول الناس کے ذیل میں لکھا ہے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے، حدیث پڑھانے والے۔ اس وجہ سے کہ حدیث پڑھانے والے ہر وقت حدیث پڑھاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہے، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہی مراد نہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں میں سے بھی جو حدیث پڑھتے ہیں، جو طالب علم حدیث پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ بھی طالب علم حدیث پڑھے گا تو پڑھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولتا رہے گا۔ ہاں، لیکن ہمارے طلباء کی طرح نہ بولے تو پھر وہ اور وہ تم سب برابر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ ہر وقت کان میں آواز آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عادت ہو جانی چاہیے کہ جہاں کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا صفت پڑے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے، تو اس صورت میں یہ حضرات اس میں شامل ہوں گے۔ حدیث کی پاک کی کتابیں پڑھنے یا پڑھاتے ہو، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو، اردو میں یہی فضائل کی کتاب ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم کرنے والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تم جانو، مجھے نہیں معلوم۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ دیکھو، بتانے کا مقصد شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمیں سدھارنا چاہیے۔ اگر ذرا سے اسی بات پر اگر آدمی سدھر گیا اور اس نے طے کر لیا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کام میں پڑے گا میرے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا کہ نہیں؟ مرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تب اس کو فکر کیا ہے؟ بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہے جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اگر کسی جگہ پر تم نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، کتاب میں لکھا، خط میں لکھا، کاپی میں لکھا، کتنی دیر لگے گی لکھنے میں؟ دو منٹ، 2 سیکنڈ، منٹ بھی نہیں لگتی۔ چلو لکھا، 1 منٹ لگا اس میں،
اس حدیث میں فضیلت کیا بتائی؟ جب تک یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے گا 100 سال 200 سال 300 سال 5 سال 50 سال، جب تک یہ لکھا رہے گا وہاں تک ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا۔ پھر سنو، علامہ طبرانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتہ اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ امام مستغفری سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائے، 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی۔ ایک دوسری بات بھی یاد رکھنے کی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اذان کے سننے کے بعد جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ پوری دعا ہر ایک کو کوشش کرو، اپنے آپ بھی، اپنی گھر والیاں بھی، بیٹیاں بھی، سب اس دعا کو اذان کے بعد سنیں اور پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش کرنا میرے اوپر کمپلسری ہو گیا، اس کی سفارش کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کا ہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا۔ بس جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔ اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض روایت میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت کرنا واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے نقل کیا گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامہ، اور حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد حدیث سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے، ان کو انتقال کے بعد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ خواب میں دیکھنے والا نے پوچھا کہ بھائی کس چیز کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا یہ 5 درود شریف جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا، یہ 5 درود شریف جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ،
وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان تصلی علیہ. یہ 5 درود میں جمعہ کی شب میں پڑھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پڑھنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. اس درود کو درود خمسہ کہتے ہیں. شیخ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ ایک صالح کو کسی نے خواب میں دیکھا. ایک آدمی تھا, اس سے حال پوچھا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے, کیوں تجھے جنت مل گئی؟ سبب پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ایسا کرو, میرے بندے کے گناہ گنو کتنے ہیں. اللہ کا کرم دیکھ لو, کتنے گناہ ہیں, 100 900 1000 2000 4000 5000. کہا کہ اس کے گناہ کی تعداد گنو. اور دوسرے فرشتے کو کہا کہ اس کو درود کی تعداد گنو, اس نے کتنے درود پڑھے. کہتا ہے کہ میرے گناہ کی تعداد سے زیادہ میری درود کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میرے بندے تجھے جنت میں داخل کر. درود شریف کی اس نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا, 100 درود کا شمار زیادہ نکلا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بس ہے, اس کا حساب مت کرو اور اس کو بحث میں لے جاؤ, بہشت میں لے جاؤ. شیخ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک مرد صالح نے معمول کر رکھا تھا ہر رات کو سوتے وقت درود بے عدد معین پڑھا کرتا تھا. ایک آدمی نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ جب تک بستر پر جا کر 100 مرتبہ 200 مرتبہ 50 مرتبہ درود نہ پڑھوں میں سوتا نہیں تھا. ایک رات خواب میں دیکھا, ایک رات اس نے معمول بنا لیا تھا کہ سونے سے پہلے جب تک میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود نہیں پڑھوں گا سوؤں گا نہیں. اور معمول بنا کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا. بزرگوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ رات کو اس نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اس کا پورا گھر روشن ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ وہ تمہارا منہ لاؤ جس منہ سے مجھ پر درود پڑھتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر بوسہ دیا. کتنا نیک آدمی ہوگا, کتنا نیک منہ ہوگا, کتنا پاک منہ ہوگا. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لایا اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ منہ لاؤ جو درود پڑھتا ہے کہ میں بوسہ دوں. اس شخص نے شرم کی وجہ سے میرا منہ تو گندا ہے, شرم کی وجہ سے منہ کو ہٹا دیا اور گال پیش کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کے گال پر بوسہ دیا. اس کے بعد وہ بیدار ہو گیا. تو خواب میں تھا, ایک دم بیدار ہو گیا. جب بیدار ہو گیا تو گھر میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے. بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی درود پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے